عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے حمزہ یعقوب کے شعری مجموعے رف عمل پر۔ حمزہ یعقوب نے جہاں بہت کم عرصے میں ادب کے سنجیدہ قارئین کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، وہیں بہت سے اہم شعراء نے بھی ان کی شاعری کو سراہا ہے اور انہیں شعری ادب میں ایک توانا آواز قرار دیا ہے۔ حمزہ یعقوب کا شعری مجموعہ رف عمل 2023 میں منظر عام پر آیا ہے اور اسے کولاج پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس شعری مجموعے میں زیادہ تعداد غزلیات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نثری نظمیں بھی شامل ہیں۔ کتاب پر قیمت 700 روپے درج ہے۔ کتاب پہلی نظر میں اپنی توجہ کھینچتی ہے، لیکن طباعت کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش موجود تھی۔ سرورق حماد نیازی کے ذہن رسا کی تخلیق ہے۔ فلیپ پر شاہد ماکلی اور عرفان حیدر کی آراء درج ہیں اور پس ورق اہم نقاد قاسم یعقوب کا تجزیہ رقم ہے۔ مقدمہ حمزہ یعقوب نے خود لکھا ہے اور اس میں اپنے شعری نظریے کو بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں، شاعری ایک تخفیفی عمل ہے کہ اس میں ہر لفظ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کم سے کم الفاظ میں پوری بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کسی شعر میں موجود ہر لفظ اپنی موجودگی کا جواز پیش نہ کر سکے تو اسے عروضی اعتبار سے تو شاید شعر تسلیم کر لیا جائے، لیکن شعری تنقید کے پیراڈائم میں کبھی مکمل شعر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حمزہ یعقوب کی شاعری کو پڑھتے ہوئے نئے پن اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم بجا طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا پالا 21ویں صدی کی شاعری سے پڑھ رہا ہے اور یہ ہماری روایتی شاعری سے مختلف ہے۔ شاہد ماکلی فلیپ میں لکھتے ہیں، ایک تخلیق کار کی ذات کے نہاں خانے میں کیسے کیسے روشن اور تحیر انگیز امکانات چھپے ہوتے ہیں اور وہ مخفی امکانات کس طرح کسی انکشافی لمحے کی طاقتور کائناتی لہر سے ہم آہنگ ہو کر ظاہر ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آپ حمزہ یعقوب کی حالیہ شاعری کا مطالعہ کریں۔ حمزہ یعقوب کی شاعری کو دیکھا جائے تو اس پر مغربی ادب کے اثرات بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ کئی ممالک کی سیاحت اور دیگر زبانوں کے ادب کے مطالعے نے ان کے موضوعات کو وسعت دی ہے اور ایک مختلف طرز احساس سے نوازا ہے۔ عرفان حیدر نے اپنے فلیپ میں لکھا ہے، صنف غزل میں معنوی امکانات کی محدودیت کا گلہ کرنے والوں کو حمزہ یعقوب کی غزل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نئی اور مختلف شاعری پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ایک نایاب تحفہ ثابت ہو سکتی ہے۔ قاسم یعقوب نے پس ورق پر لکھا ہے، حمزہ یعقوب نہ منفرد کہنا چاہ رہا ہے اور نہ ہی بڑے آرٹ کی تلاش میں ہے۔ اس کا بنیادی مسئلہ وہ کہنا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ شاعری کی شعریات شاعر کو کم کہنے دیتی ہے اور اپنا کہنے کی جلدی میں ہوتی ہے۔ حمزہ اپنے ابتدائی دور ہی میں اپنا کہنے اور سوچنے پر قادر ہو گیا ہے۔ کتاب سے کچھ منتخب اشعار پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو حمزہ یعقوب کے موضوعات اور شعری اسلوب کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سبز الگ کرتا ہے، پامال الگ کرتا ہے، اپنے عشاق وہ ہر سال الگ کرتا ہے، کچھ خدا سے بھی زیادہ نہیں بنتی میری، اور کچھ نامہ اعمال الگ کرتا ہے، عشق ہو جائے بڑی عمر کی عورت سے اگر، چین الگ دیتا ہے خوشحال الگ کرتا ہے، نہ امن اور نہ مسائل کے حل میں ہوتا ہے، ہمارا فائدہ جنگ و جدل میں ہوتا ہے، کسی بھی کام میں مجھ سے پہل نہیں ہوتی، مجھے تو پیار بھی رد عمل میں ہوتا ہے، یہ خاندان کی پہلی لڑائی تھوڑی ہے، مجھے پتا ہے جو جنگ جمل میں ہوتا ہے، لڑائی میں تو سپاہی ہی مارے جاتے ہیں کہ بادشاہ تو اپنے محل میں ہوتا ہے، بات میں جتنے بھی ابہام تھے رد کرتا تھا، پھول ابلاغ میں عاشق کی مدد کرتا تھا،
اتنے کم ظرف پرندے تو نہیں ہو سکتے، آدمی تھا جو درختوں سے حسد کرتا تھا۔ کائنات ایک توازن میں کھڑی رہتی تھی، نیک جو کام نہ کرتے تھے وہ بد کرتا تھا۔ نہ احترام نہ دل سے ادب کا ہوتا ہے، ہمیشہ مسئلہ نام و نسب کا ہوتا ہے۔ مقامی شے پہ کسی کو بھی اعتبار نہیں، ہمارا مولوی تک بھی عرب کا ہوتا ہے۔ زیادہ فرق نہیں دہریوں میں اور ہم میں، کوئی نہ کوئی عقیدہ تو سب کا ہوتا ہے۔ سبھی کا کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے، جہاں زبان نہیں ہوتی اشارہ ہوتا ہے۔ شروع دن سے چمکتا ہوں اپنی دنیا میں، ستارہ چھوٹا بھی ہو تو ستارہ ہوتا ہے۔ تمام لوگ یہاں خودکشی نہیں کرتے، کسی کسی کو خدا کا سہارا ہوتا ہے۔ پتھر پانی ہو جاتے تھے، دیوار نظر نہیں آتی تھی۔ میں مرد تھا اور مجھے عورت دشوار نظر نہیں آتی تھی۔ جس آنکھ میں پاؤں رکھتا تھا زندان میں جا کر کھلتی تھی۔ چاقو تو نظر آ جاتا تھا پر دھار نظر نہیں آتی تھی۔ لذت کی طلب اس دنیا میں نفع و نقصان سے آگے ہے، شہزادی دیکھنے والوں کو تلوار نظر نہیں آتی تھی۔ میں پیڑ سے لے کر پتھر تک ہر شے کی قیمت جانتا تھا، دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے بیکار نظر نہیں آتی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔